السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ اعلم بما یکتمون۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 164 سے انشاءاللہ آج کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنی ایک عظیم الشان نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایمان والوں پر اور عمومیت کے ساتھ پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات پر احسان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسہم، جو انہی میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ تھے، وَإِن كَانُوا، بے شک وہ تھے، من قبل،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو گزشتہ درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ کے اخلاق کو، آپ کی نرمی کو، آپ کی معافی کو اور آپ کے درگزر کرنے کو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرا تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے ایک ایسا عظیم الشان نبی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ لقد من اللہ، تحقیق کے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور یہ احسان بہت بڑا احسان ہے، یہ احسان عظیم ہے، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ یہاں ایمان والوں پر سے صرف خاص ایمان والوں پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے۔ ایمان والوں نے اس احسان سے فائدہ اٹھایا ہے، بے ایمانوں نے اس احسان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا ہے کہ صرف ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا، نہیں۔ جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، لیکن فرمایا ھدی للمتقین، تقوی والے پرہیزگار ہدایت پاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن پاک سے تقوی والے، لیکن قرآن پاک کو ہدایت کے طور پر پوری انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر، رحمت بنا کر، انعام بنا کر، احسان بنا کر، لیکن قدر ایمان والوں نے کی ہے، اس نعمت کی، اس احسان کی قدر بے ایمانوں نے نہیں کی، حالانکہ ساری کائنات کے لیے آپ نبی ہیں۔ اور پھر فرمایا کیسی مبارک بات کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول انہی میں سے، من انفسہم، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعریف میں یہ آیت بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ حضرات علماء، حضرات مفسرین اس آیت پر انہوں نے خوب لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ لکھتے لکھتے قلم بھی تھک چکے ہیں، زبانیں بھی عاجز آ چکی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان ہیں پوری انسانیت پر، اور پھر دوسری بات کہ آپ انسان ہیں، من انفسہم، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں پر یہ احسان ہے کہ آپ جو وجود کائنات ہیں، مقصد کائنات ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، آپ انسانوں میں سے ہیں۔ پوری انسانی برادری کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری جماعت میں ایک ایسے شخص آئے جس سے انسانیت کا نام بلند ہو گیا، انسانیت کا مقام بلند ہو گیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ فرشتوں میں سے بھیجا، نہ جنات میں سے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کو، جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو اگر پیغمبر بنا کر بھیج دیتے، فرشتے کو اگر نبی بنا کر بھیج دیتے، سوچیں کہ فرشتہ جس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اسے سردی، نہ اسے گرمی،
نہ اسے کسی چیز کا دکھ ہوتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتہ تو پاک ہے۔ ایک فرشتے کو انسانی ضروریات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ جس کو بھوک کا احساس نہیں وہ روزے کا کیا حکم دے گا؟ جس کو سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہے وہ سردی میں وضو کرنے کا کیا حکم دے گا؟ غسل کا کیا حکم دے؟ فرشتہ تو بس یعنی نورانی مخلوق ہیں۔ انسانی جتنی حاجتیں ہیں، بھوک، سردی، گرمی، دکھ، غم، ان سب سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ کوئی دکھ نہیں، تکلیف کا احساس ہی نہیں۔ جس کو تکلیف کا احساس نہیں ہے وہ صبر کی کیا تلقین کرے؟ جس کا کوئی باپ نہیں، جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کی کوئی بہنیں نہیں، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے صبر کی ترغیب دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے، کہ اللہ نے آپ کو انسانوں میں سے بنایا۔ یہ بہت کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا احساس، آپ کو بھوک بھی لگتی، پیاس بھی لگتی، سردی بھی لگتی، گرمی بھی لگتی، اپنوں کے انتقال پر دکھ بھی ہوتا تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم 18 مہینے کے تھے، انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سانس بچے کی جو ہے نا اکھڑ رہی ہے۔ سوچیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا، رونا منع نہیں ہے، یہ زبان سے بے صبری کے، زبان سے شکایت کے کلمات نکالنا یہ منع ہے۔ دل میں صدمہ ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے یہی فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ تو آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے۔ ہم تو وہی کہیں گے جس سے ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرشتہ کیا تسلی دے گا؟ تسلی تو وہ دے گا جو انسان ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے، انسانوں کے لیے، جن کے ساتھ ساری ضرورتیں، تکلیف بھی آپ کو، ایک مرتبہ آپ کے گھٹنے میں سخت درد تھا، آپ استنجا بیٹھ کر نہیں کر سکتے تھے، آپ نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ جس نے بھیجا ان میں ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے مقصد، ان کا کام کیا ہے، کیوں بھیجے ہیں، کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے، 4 باتیں بتا رہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی گزری ہے، سورہ جمعہ میں بھی آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 4 مقاصد، وہ 4 مقاصد کیا ہیں کہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سبحان اللہ۔ یہ 4 کام ہیں، یہ 4 کام فرمایا، یہ 4 کام ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک آپ کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے انسانیت کیا حالت میں تھی؟ عقائد بگڑے ہوئے، عبادات بگڑے ہوئے، اخلاق بگڑے ہوئے، کھلی ہوئی گمراہی، ضلال مبین۔ اندازہ لگائیں جاہلیت کا دور کیسا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے، انسانیت کو جاہلیت سے لے کر آپ نے کیسے اس انسانیت کو اٹھایا
اور کہاں پہنچایا۔ اس سے سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعلیم نہیں وہاں کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ ہر ایمان والے کو اس پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعلیم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی تھی۔ اگر ہماری زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اسی لیے فرمایا 4 کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ قرآن پاک یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں اندر کی باطنی گندگیاں جو ہوتی ہیں، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، بد اخلاقی کی، ان سب کو دلوں سے پاک کر کے ایمان، اخلاص، اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، تزکیہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انسانوں کے اندر ظاہری باطنی گندگیاں آ جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ عقائد کو کہ دیکھو تمہاری نگاہ مخلوق کی طرف نہیں اللہ کی طرف ہو، اخلاص کے اغراض سے ہٹ کر اخلاص کی طرف آؤ، یہ ہے پاک کرنا۔ نبی کیا سکھاتے ہیں؟ ایمان، اخلاص، عمل، تقوی، یہ اس سے انسان پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ شرک گندگی ہے، نفاق گندگی ہے، حسد گندگی ہے، تکبر گندگی ہے۔ اس گندگی کے ساتھ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی پریشانیاں۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تزکیہ فرماتے تھے، تزکیے والے اعمال بتائے، وہ اعمال جس سے دل صاف ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزگی آتی ہے، اللہ کے ذکر کو کرنا، ذکر کرنے سے دلوں میں صفائی آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کپڑا میلا ہو جاتا ہے دلوں میں بھی میل آ جاتا ہے۔ صفائی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، موت کو یاد کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا، چوتھا کلمہ پڑھتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آخرت کو یاد کرنا، قبر کو یاد کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا، جیسے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنا تزکیہ فرمایا، اسی طرح ہم بھی اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہ کر ان کی نگرانی میں اپنی صفائی کرنا ہے۔ صفائی نہیں ہوتی تو گندگیاں آ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، کبر آ گیا، حسد آ گیا، عجب آ گیا، عجب اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنی رائے کو اچھا سمجھنا، یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب کی اور سنت کی، حکمت سے مراد سنت کی، کتاب سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کے کلام کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام سکھانا، تعلیم دینا۔ حالانکہ صحابہ سب عربی زبان، مکے والے مدینے والے سب عربی جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت تھی۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا۔ اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو شخص بھی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے اس کو پڑھا، پڑھ کر جو ہے ڈر گئے
کہ کون ہے ایسا آدمی جو برا نہ کرے؟ ہر آدمی تو، انبیاء علیہ السلام صرف معصوم ہے، ان کے علاوہ تو ہر ایک سے برائی ہوتی ہے. اب اس کا یجزا بھی، اس کو اس کا بدلہ آخرت میں، قبر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مجھے ڈرا رہی ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر، اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو بھی ان سے برائی ہوتی ہے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور بدلہ دنیا میں، یہاں تک کہ ایمان والا اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیسے بدلہ؟ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں ایمان کی نسبت پر، ایمان کے ساتھ، وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، ناک میں تکلیف ہے، گھٹنے میں درد ہے، کوئی صدمہ آ گیا، یہاں تک کہ سردی آ گئی، گرمی آ گئی، سردی سے بچنے کے لیے وہ صحیح اسباب نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ایمان والے کو، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اس نے کیا سب اللہ تعالیٰ یہیں پہ، یہاں تک کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ بالکل پاک صاف. اسی لیے جو بھی دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آدمی صبر کرے. اللہ اس پر میرے گناہ معاف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس پر انعام ملنے والا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم، کتاب کی تعلیم، آیتیں سمجھا رہے ہیں، بہت سی مثالیں ہیں. اور حکمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے. کتنا بڑا کام ہے، سوچیں، اللہ کے کلام کو سیکھنا، سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے. ہم سب سیکھ رہے ہیں، جب تک ہم اس عمل میں رہیں گے یہ خیر ہی خیر ہے. اللہ کا کلام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. اللہ کے کلام کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کی فضیلت میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے بس. اور جو بندہ اللہ کا کلام پڑھے وہ اللہ کا محبوب ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے ایک کتاب لکھا، کسی نے اس کتاب کو پڑھ لیا اور بعد میں بتایا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، بھئی میری کتاب فلاں نے پڑھی ہے، اللہ نے یہ کتاب دی ہے. اگر کوئی بندہ اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے. اسی لیے اشتغال بالقرآن، قرآن میں مشغول ہونا. من شغلہ القرآن عن ذکری، جو شخص بھی قرآن میں مشغول ہو گیا. قرآن میں مشغول ہونے کا مطلب قرآن میں ٹائم اس کا لگ رہا ہے. بچے حفظ کر رہے ہیں، 6-8 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتے رہتے. قرآن کے لیے قرآن روزانہ قرآن ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن میں مشغول ہو رہے ہیں. یہ مشغولیت کتنی بڑی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دیتا ہوں. کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ہے ساری مخلوق پر. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے ہم استعمال ہوں، ہمارے بچے استعمال ہوں. ایک علم کا ایک باب سیکھنا، قرآن شریف کی ایک آیت سیکھنا کتنا؟ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت کا ترجمہ کوئی سیکھ رہا ہے، 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ہے. علم بہت بڑی چیز ہے، علم بہت بڑی چیز. اور چوتھا کام کیا ہے؟ والحکمہ، سنت کی تعلیم. حکمت سے مراد سنت ہے. حکمت سے مراد سنت. کہ سنت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حکمت کی باتیں ہیں، قرآن حدیث ہیں. کیونکہ اس کے بغیر اللہ کے کلام کو، اللہ کی مراد کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک آپ کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے،
لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. جگہ جگہ بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پرستش ہو رہی تھی. خود بیت اللہ میں 360 بت تھے. قوم پوری کی پوری شرک کی نحوست میں گرفتار تھی. اکا دکا کوئی اخلاق گرے ہوئے، بدکاری، بدماشی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آئے تو ماشاء اللہ رحمت بن کر، ہدایت بن کر، ایسے کہ بس آپ کے آنے سے بہار آ گئی. اسی لیے فرمایا دیکھو اللہ کا فضل سمجھو، احسان سمجھو، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لو. گمراہی کا اندھیرا، ظلمتوں کا اندھیرا اپنے گھروں سے، اپنی زندگیوں سے دور ہوگا. پھر وہی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ آل عمران کا ایک بہت بڑا حصہ غزوہ احد کی تفصیل میں گزر رہا ہے. فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا. غزوہ احد میں تھوڑی سی شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے، زخمی بھی ہوئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چوٹ آئی تھی. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں. دیکھیں اللہ ایمان والوں کا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے. اولما اصابتکم مصیبت، جس وقت پہنچی تمہیں مصیبت، یعنی احد میں جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، کتنی بڑی پریشانی، 70 آدمی شہید ہو جانا، زخمی کچھ ہو جانا. فرمایا گھبراؤ مت، قد اصبتم مثلیہا، تم پہنچا چکے ہو اس جیسی ڈبل مصیبتیں، دگنی مصیبت. ان کو بدر میں ان کے 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے. 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور یہاں تو 70 شہید ہوئے ہیں. پھر اور تم پھر کیوں کہتے ہو قلتم انا ھذا، یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی، یہ کیوں ہوا؟ قلتم انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا اللہ کی مدد نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں؟ یہ کیوں اتنے 70 کے 70 کیوں شہید ہوئے؟ ہوتا نا بعض مرتبہ جو ہے یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. بعض مرتبہ جو ہے یہ باتیں آتی ہیں. قل تم انا ھذا، قل کہہ دیجئے، ہوا من عندی انفسکم، یہ تمہارے نفسوں کی وجہ سے آئی ہے، تمہاری طرف سے آئی ہے. تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، وہاں سے ہٹ گئے، لہذا وہ چیز آئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ کی قدرت بڑی ہے، وہ جو ہے مدد فرما کر کامیاب بھی کر سکتا ہے، مدد ہٹا کر جو ہے حالات پلٹ بھی سکتا ہے. اس کی قدرت بہت بڑی ہے. لہذا کیا ہے، شکست ہو کہ فتح ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اب اسی کا تذکرہ، وما اصابکم، جو تمہیں پہنچی، جو چیز تمہیں پہنچی ہے بدر میں، احد میں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن کے دو فوجیں ٹکرائیں، اس دن جو کچھ تمہیں پیش آیا، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پیش آیا ہے. وہ اللہ کے حکم سے پیش آیا. جنگ ہو چکی، جن کے دلوں میں ایمان اور یقین بھرا ہوا ہے، یہ ساری باتوں کو اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے، بس اللہ کی طرف سے. اور جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا، ایسا کیا ہوا. یہ باتیں پوچھنے کا اصل جو ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی کی طرف منسوب کر دے، کسی نہ کسی کی طرف ڈال دے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جواب دے رہے، نہیں یہ بات غلط ہے. وما اصابکم، جو تمہیں پہنچا ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن تم مقابلے میں آمنے سامنے آئے دو جماعتیں، کہ فتح شکست میں بدل گئی، مال غنیمت بھی ہاتھ سے نکل گیا، ہوتا نا فبإذن اللہ. یہ ہمیں ایک تعلیم ہے، زندگی کے ہر معاملے میں کوئی بھی چیز نفع سے نقصان کی طرف چلی جائے، فائدے سے نقصان کی طرف چلی جائے، کام ہوتے ہوئے اچانک جو ہے کام ہونا رک جائے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے.
اللہ کے حکم سے. یہ بڑے تسلی والا جملہ ہے. سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. فبإذن اللہ، بس اللہ کے حکم سے. اور دوسری اللہ تعالیٰ دیکھیں نا حکمتیں بیان کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں سبق بھی دے رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. یہ پہلے بھی بتایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائشیں آنے سے پہلے ہر آدمی بڑے بڑے باتیں کرتا ہے. زبان سے تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایمان والا کون، منافق کون، کسی کو پتہ نہیں چلتا. کون پکا ایمان والا ہے، کون پکا منافق ہے، اس کی دو ہی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ لسٹ دے دی جائے، یہ ایمان والوں کی ہے، یہ منافقین کی ہے، لسٹ دے دے. ایک فہرست لکھ کر دے دیں. حالانکہ وہ بھی ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا یہ پوری جماعت جو ہے نا منافقین کی ہے. آپ نے کسی کو نہیں بتایا سوائے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. رازدار تھے، بتایا نہیں. لیکن سب کے سامنے آنا، پوری کمیونٹی کے سامنے، پورے سب لوگوں کے سامنے کہ بھئی اصل آدمی کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. کیونکہ جو اپنا بن کر جو دھوکہ دیتا ہے وہ بہت نقصان پہنچاتا ہے، وہ نفاق ہے. تو آزمائش آتی ہے، مصیبت جب آتی ہے تو یہ چیزیں کھل کر آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ احد میں جو معاملہ بدلا، فتح سے شکست کی طرف جو بات گئی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے. جب تک آزمائش نہیں آئے کون سچا کون جھوٹا یہ پتہ نہیں چلتا. مخلص غیر مخلص کا پتہ ہی نہیں چلتا. اصل حالات کے ٹائم پر پتہ چلتا ہے. ایمان والا، اخلاص والا نکھر کر سامنے آتا ہے. یہی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ان سے کہا گیا. اب ان منافقوں کی حالت بیان کر رہے ہیں. ان کی حالت دیکھو، ان سے کہا گیا کیا ہے؟ تعالو قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، چلو آؤ لڑو، مقابلہ کرو اللہ کے راستے میں. اگر لڑنا نہیں ہے تو کم سے کم جو ہے نا دفاع کرو. دفاع کرو. دشمن کے یعنی کم دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آگے بڑھ کے لڑو یا کم سے کم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، ان کے دشمن آ چکا ہے تو دفاع کرو، خود کو بچاؤ. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اب ان کی باتیں دیکھیں. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر ہم جانتے لڑائی یعنی واقعی یہ لڑائی ہے ہم تمہارے پیچھے ضرور چلتے، تمہارا ساتھ دیتے. یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے. ہماری تعداد دیکھو، ان دشمنوں کی تعداد دیکھو کتنی بڑی ہے. ہماری اور ان کی تعداد دیکھو، یہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اگر ہم کو واقعی جنگ کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا، یہ کوئی جنگ ونگ تھوڑی ہے، یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. انہوں نے صاف کہہ دیا اگر واقعی جنگ ہوتی، واقعی اللہ کی مدد ہوتی، واقعی تو ہم ضرور لڑتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. یہ بات کھل گئی. دیکھیے ہم للکفر، وہ منافقین کفر کے زیادہ قریب تھے اس دن ایمان کے بنسبت. زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے آ رہے تھے، ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہمیشہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں. ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملاتے رہنا. پھر لیکن اس دن جب آزمائش آئی تو جو اندر کی بات تھی وہ کھل کر آ گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں پہلے کفر تھا، زبان پر ایمان کے جو دعوے ہوتے تھے اس دن تو وہ دعویٰ بھی ختم ہو گیا. جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا، جو دن پر تھا، جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. اپنے منہ سے وہ چیز جو ان کے دلوں میں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، حمایت کا دھم بھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم جو ہے بالکل آپ کا بھلا چاہتے ہیں. یہ زبان سے یہ جملے ہوتے ہیں.
لیکن ما لیس فی قلوبہم، دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے بچیں، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات کریں جو دل میں ہو، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جس کو تم دلوں میں چھپاتے ہو، دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ جانتے ہیں، ساری حقیقت اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، جس طرح یہ منافق اپنے نفاق کو، اپنے دل کے کھوٹ کو چھپا رہا تھا، یہ تو اللہ پہلے سے بھی جانتے ہیں، کھولنے کے لیے اللہ نے یہ آزمائش لائی ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ ابھی بھی غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ منافقین جو ہے نا، اصل میں ان کے رشتہ دار بھی تھے صحابہ میں، ہاں، کیونکہ وہ ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی علاقہ، ایک ہی شہر، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، اور وقعدوا، اور وہ خود جو ہے بیٹھے تھے، تیار نہیں تھے، ہاں، انہیں صحابہ کرام احد میں گئے، جا کر وہاں مقابلہ کیا، فتح شکست میں بدلی، تھوڑے سے صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، خود کو بھی زخم لگے، یہ ساری چیزیں ہوئی نا، تو یہ منافق جب یہ غزوہ ختم ہوا تو یہ منافقین صحابہ سے کہہ رہے ہیں، اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ وقعدوا، کام کچھ نہیں کیا انہوں نے، ہاں، بیٹھے رہے اپنی جگہ پر، کیا کہنے لگے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات سنتے تو نہیں مرتے، بولتے نا یہ سب جو ہو رہا ہے میری بات نہیں سنے، اس لیے میری بات سنتے تو یہ نہیں ہوتا۔ یہ جملے سوچیں، یہ سارے جملے ہمارے ماحول میں ہیں، میری بات کیوں نہیں سنے؟ لو اطاعونا ما قتلوا، ہم نے پہلے ہی منع کیا تھا موت کے منہ میں مت جاؤ، لیکن ہماری بات ہی نہیں سنی، ہماری بات ہی نہیں سنی۔ کتنا خطرناک جملہ دیکھیں، لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات مان لیتے تو ما قتلوا، مارے نہیں جاتے۔ ان منافقوں کی انہیں اندر کا نفاق کا اندازہ دیکھو کیسے ہے۔ جنگ کے لیے کہا گیا تو طرح طرح سے بہانے بنائے، اب اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے جو لوگ مقابلہ کر کے آ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہمارا کہنا مانتے تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ 70 جو شہید ہو گئے۔ قل، اللہ تعالیٰ جواب دے، کہیے ان سے، کہیے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، دوسروں کو موت سے بچنے والا نسخہ بتا رہے ہیں نا، ذرا تم یہ کر کے دیکھو، یہ تم خود کر کے دو، قد فادرؤوا، یعنی اپنے آپ سے ٹالو، ہٹا کر دکھاؤ، ہٹا کر دکھاؤ، ٹال کر دکھاؤ موت کو، موت تو آنے والی ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، میدان جنگ میں نہیں تو گھر پہ آئے گی، لیکن اصل کیا ہے؟ کفر پر آئی تو پریشانی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ایمان پر آئی، اللہ کی نسبت پر آئی تو کیا ملے گا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کو آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قل، کہیے ان سے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنی جانوں سے، اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر بتاؤ، ہے کسی میں؟ ہو فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ ساری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن ایک موت کو ایک لمحہ ہے نا ہٹا نہیں، ایک لمحہ ہٹا نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی تم رہو گے موت تمہیں پا کر رہے گی، اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے ان سے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تمہیں آ کر رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ چیلنج کرنے اللہ، مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ،
جہاں سوئی تک داخل ہونے کی جگہ نہیں. موت سے بچ کر بتاؤ. موت وہاں بھی آئے گی. یہ فرشتوں کے لیے پکی دیواریں، یہ جو قلعے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کا حکم ہے. سوچیں، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حکم چلتا ہے. وہاں پہ موت کا وقت مقرر ہے. لِكُلِّ سَاعَةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، ہٹا کر بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم موت سے ڈر ہٹانے کی بات کر رہے ہو. جانتے ہو جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو 70 جو مرے، وہ مرے نہیں، وہ شہید ہوئے. ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اللہ آگے بتا رہے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان خیال مت کرو، کیا مت کرو، کہ وہ مردے ہیں، امواتا، کہ وہ مردے ہیں. اللہ کی نسبت پر جن لوگوں کو جان لگانا نصیب ہوا وہ ایسے سعادت مند ہیں کہ قیامت تک ان کی سعادت. اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں جان، اللہ کی نسبت پر جان، اللہ کی نسبت پر یہ نقصان تھوڑی ہے، نقصان نہیں ہے، یہ قربانی ہے، اس پر انعام ہے. اللہ کی نسبت پر جان چلی گئی، اللہ کی نسبت پر مال چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھو. بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. عند ربهم يرزقون، ان کے پروردگار کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. رزق تو زندے کو دیا جاتا ہے، مردے کو تھوڑی رزق دیتے ہیں. زندہ ہیں، یرزقون. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان پیش کی ہے. ان کو مردہ کہنا، زندہ ہیں وہ زندہ، ان کو ان کے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی. جو لوگ اللہ کے دین کی نسبت پر جن کی جانیں نکل گئی ہیں، وہ شہید ہیں. شہید قیامت کے دن کس اعزاز کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. خون ہوگا، ان کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. جب شہید مرتا ہے زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے، مغفرت فرما دیتے. بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ اکبر. غزوہ احد کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا، شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ یہ بات عرض کیا ہوں، حدیثوں میں آئی ہے کہ حضرت جابر بڑے غمگین. فرمایا جابر ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا کی شہادت اور قرض بھی ہے، پھر میری بہنیں بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر غم نہ کرو، اللہ تمہارے قرض کو، والد کے قرض کا بوجھ ادا اللہ تعالیٰ اس کا ضرور حل نکالیں گے، اور تمہاری بہنوں کے نکاح بھی اچھی جگہ ہوں گے. اور پھر فرمایا بتاؤں تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ جی ضرور. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو فرمائی. براہ راست گفتگو کا شرف اللہ نے بخشا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ تمہارے دل کی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ. جانتے ہو تمہارے باپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے اے اللہ مجھے دوبارہ زندگی ملے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ جان دے دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک ہی مرتبہ، وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں دوبارہ نہیں لوٹائے جائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیتیں اس موقع پر اتری ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. شہدائے احد کی روحیں سبحان اللہ یعنی پرندوں کے پوٹوں میں چھپی ہوئی جنت کی سیر کر رہے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ جاتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سوچیں، لیکن ان کا لقب کیا ہے؟ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے سب کا اجر حضرت حمزہ سید، سب سارے شہیدوں کے سردار ہیں، سارے شہیدوں کے سردار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نقصان نہیں ہے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ تو شہادت ہے، ان کا اللہ کے پاس تو بڑا مقام ہے۔ پھر فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، یہ جتنے ہیں یہ سب بہت خوش ہیں۔ کس چیز پر؟ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ نہ عقل اس کو سوچ سکتی ہے، نہ کوئی ذہن اس کو سوچ سکتا۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں وہ۔ ہم یعنی تمہیں غم کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو بڑے مزے میں ہیں، خوش ہیں اللہ کی نعمتوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا، جتنا کیا نہیں فضل، اللہ کا فضل۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ، خوشی منا رہے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، لم يلحقوا بهم، جو ابھی تک ان کو نہیں ملے، ابھی ان کے من خلفهم، ان کے رشتہ داروں میں سے، کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف نہ ان پر کوئی غم، خوش ہیں اللہ کی نعمتوں پر، اور اس بات پر بھی خوش ہیں جو ان کے رشتہ دار ابھی دنیا میں ہیں، وہ بھی نیک کام کرتے کرتے اسی راستے پہ آئیں گے، ہمیں بھی ملیں گے، ہمیں بھی خوشی منا رہے ہیں اللہ کی نعمت میں۔ اسی لیے ایمان والے کو ایک نعمت اللہ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ اس کے بچے، اس کی اولاد جب دنیا میں کوئی خیر کا کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بڑوں کو وہ اس کی خبر پہنچاتے ہیں، دیکھو یستبشرون، خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ دین پر چل رہی ہے اولاد، نیک کام کر رہی ہے، خیر کا کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کام پر قبول فرمائے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم۔ جب غزوہ ہو گیا، کافر جتنے بھی مشرکین تھے سب بھاگ گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، تو عجیب بات یہ ہوئی کہ دوبارہ ان لوگوں کو ایک خیال آیا، ابو سفیان اور اس کے لشکر پر، کہ ہم دوبارہ اگر مقابلہ کریں، جائیں اور جا کر جو ہے ہم دوبارہ اگر مقابلہ کریں تو ہو سکتا ہم جو ہے نا کچھ ہمیں کامیابی ملے، کیونکہ یہ لوگ بہت زخمی ہیں اور ان کے 70 شہید ہو گئے ہیں، 70 مارے گئے ہیں اور یہ پریشان ہیں، تو اب تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا تیار کر کے پھر چلیں گے۔ یہ مدینے سے 8 میل کے علاقے پر ایک علاقہ ہے حمراء الاسد، تو وہاں سے جو ہے نا انہوں نے دوبارہ یہ ابھی ارادہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا تیار کیا۔ پروپیگنڈا جو ہے ایک ہتھیار ہے، کسی بات کو چلانا ہے تو پہلے اس بات کو پھیلاؤ، تو بات خود بخود یہ سیاسی مذہبی ہر لائن میں یہ چیز چلتی ہے، یہ منافقوں کا کام ہے، کسی بات کو چلانا ہے تو بس اس کو پھیلانا شروع کر دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، مشرکین نے، جو ایک وفد ادھر سے جا رہا تھا عبد القیس کا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان سے کہا دیکھو تم ایک کام کرو، جا کے جو ہے نا مسلمانوں کو کہو یہ لوگ بہت زبردست تیاری کر کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تم جاؤ بس جا کے جو ہے نا بس ایک بات پھیلا دو مدینے میں، تاکہ وہ ڈر جائیں، گھبرا جائیں، اور ہم جو ہے نا تو یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک برائی ہے، غلط بات کو پھیلانا چلانا تاکہ لوگوں کو بدزن کریں، بات غلط چلے، یہ سب یعنی تو یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، یہ سیاست میں، مذہبی چیزوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ پروپیگنڈا، اسی لیے پروپیگنڈا ایک بڑا ہتھیار ہے، اس سے چیزیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ عبد القیس جو تھے وہ آئے، آ کر انہوں نے بات کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
صحابہ اکرام بالکل تھکے ہوئے، زخمی، بالکل آپ نے فرمایا چلنا ہے، جیسے ہی آپ نے کہا چلنا ہے اسی حالت میں نکلے۔ یہ بات اللہ کو پسند آ گئی، سبحان اللہ۔ حالانکہ پورے تھکے ہوئے، زخمی ہیں، اور پھر جانوں کا نقصان ہوا ہے، رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے، تو ان سب کے باوجود ابھی فوراً اچھا دوبارہ آ رہے، چلو مقابلہ۔ یہ بات جو ہے نا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں، دیکھو یہ وہ لوگ۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے ہمت کی تو اللہ نے ان کو ایسا روک ڈالا کہ وہ ہمت ہی نہیں کرے، بھاگ گئے وہاں سے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ کے رسول کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ کی بات کہا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو اللہ فرما رہے انہوں نے اللہ کی بھی بات مانی۔ من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، احد میں کافی جانی نقصان، مالی نقصان، بہت کچھ ہوا تھا۔ کسی کے بازو پہ پٹی بندی ہوئی، کسی کے سر پہ، کسی کے ٹانگ پہ۔ اب اس موقع پر جو ہے یہ خبر کہ مشرکین جو ہے حملے کے لیے آ رہے ہیں، اس موقع پہ آدمی گھبراتا ہے، اس موقع پہ آدمی ڈرتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کی تعریف دیکھیں، الذین، وہ لوگ، ایک عظیم الشان قربانی کا تذکرہ کر کے اللہ سنا رہے ہیں، اس امت کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کن کن حالات میں انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، یہ دین ہم تک کن قربانیوں سے پہنچا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی زخمی ہیں، تھک گئے ہیں، I'm so tired، مجھے جو ہے نا تھوڑا سا ریلیکس ہونا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، یہ کیسا ہے، یہ دیکھو نا، یہ کچھ نہیں کہا انہوں نے، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا، نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، آپ ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں، بس الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے ہمت کی تو بس ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے تک جب پہنچے، وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے آپ۔ شوال کا مہینہ تھا، 17، 18، 19، 3 دن تک، منگل بدھ یعنی پیر منگل بدھ 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیں للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، کتنی بڑی نیکی کا کام کیا، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ میں نے ابھی کہا کہ ایک آدمی جو ہے نا، انہوں نے مسلمانوں میں پروپیگنڈا کیا، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام ڈر کی بات سنتے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جب کوئی ڈرائے، جب کوئی خوف دلائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کی سنت کو، ان کے عمل کو بتا رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ جمع کیے ہیں لشکر تمہارے خلاف، تیاری ہو رہا ہے، تمہارے خلاف لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کا ورڈ ہے۔ یا الناس سے مراد وہ عبد القیس کا آدمی، بعض روایت میں نعیم ابن عبداللہ، اس نے بھی کافی ڈرانے کی کوشش کی کہ ابو سفیان اور ان کے لشکر والے بڑے بہادر، بڑے مضبوط، میں نے ان کی تیروں کو دیکھا، میں نے ان کی کمانوں کو دیکھا، میں نے وہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، بہت یہ ایسی انہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو فخشوہم، ان سے ڈرو، فخشوہم، ان سے ڈرو، رسک مت لو، مقابلہ مت کرو۔ یہ بات جب ان کے ایجنٹوں نے کی تو کیا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ سبحان اللہ، اس بات نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا۔ ڈرانے والا ڈر کی بات کر رہا ہے، خوف کی بات کر رہا ہے، لیکن بات سن کر صحابہ ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں، ان کو ڈر نہیں ہوا۔ فزادہم ایمانا،
اور فوراً انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارے کاموں کا بہترین بنانے والا ہے۔ کام بنانے والا تو اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا حکم دیا نمرود نے، اس کے لیے آگ تیار کی گئی، اور ان کے لیے جب حکم دیا تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کو اتارا گیا۔ کپڑوں کو اللہ کے دین کی نسبت پر سب سے پہلے جن کے کپڑے اتارے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بخاری کی روایت میں ہے قیامت کے دن جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے اور اس کے بعد مجھے پہنایا جائے گا۔ کیسی بڑی اعزاز دیکھیں۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ خوف کے ماحول میں، ڈر کے ماحول میں بندہ اپنے دل میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ اس موقع پر یہ جملہ کہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، مجھے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ تیری مدد کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی مخلوق کی ضرورت ہے۔ تو ہوا کیا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ لوٹے اللہ کی نعمتوں کو لے کر، اللہ کا فضل لے کر۔ اللہ کا فضل لے کر وہاں پہ حمراء الاسد کے پاس بازار تھا، وہاں پہ صحابہ کو جو ہے نا بہترین سامان ملا، وہ سامان سستے سستے داموں میں ملا، بڑی برکت ہوئی۔ اللہ دینا چاہے تو دیکھو کیسے دیتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت کو لے کر، وہ فضل، اللہ کے فضل کو لے کر، سبحان اللہ کا فضل ثواب ہے۔ اور لم ينسسهم سوء، لوٹے اس حال میں کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مقابلہ نہیں ہوا، ایسا روک پڑا بھاگ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشی کو لے کر لوٹے، انہوں نے اللہ کی پیروی کی، اللہ کی رضا کی۔ واتبعوا، انہوں نے اللہ کی خوشی کی پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی خوشی کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ کہاں خوش ہوتے ہیں، کس میں خوش ہوتے ہیں؟ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، آگے ایک اصول بتا رہے ہیں، جو تمہیں ڈراتا تھا وہ شیطان ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، وہ ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیطان کا ساتھی بننے سے، بے ایمانی کی، بزدلی کی بات کرنا۔ انما ذالکم الشیطان، شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ کیسے ڈراتا ہے؟ آ کے ڈرائے نہیں، یخوف اولیاء، وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اپنے ساتھیوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، اے ایمان والو مخلوق سے مت ڈرو۔ وخافونی، مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے ڈرنے کا مطلب میری نافرمانی نہ کرو بس۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ وہ صفات جس سے اللہ کی مدد، اللہ کی تائید آتی ہے، جس سے حضرات صحابہ کرام اللہ کے محبوب بنے، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں، ہمارے اندر ایمان ہو، توکل علی اللہ ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ کی رضا کی، خوشی کی اتباع ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنت بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما کر قرآن پاک کا نور اور اس کے انوار و برکات اور اس کی ہدایات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما، رہبری فرما، عافیت فرما، ہر قسم کی گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع کا جذبہ اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں ایمان نصیب فرما، اعمال صالحہ زندہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے اے اللہ اپنا قرب، اپنا تعلق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔